اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول کے مہینہ میں ہر مسلمان کی یہ خواہش اور طمع ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، سید القونین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے فضائل و خصائل کو سماعت فرمائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مناقب، آپ کی فضیلتیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مناقب جو آپ سے قبل شریعتوں میں بیان ہوئے ہیں، ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر کی اس سیرت کے ان پہلوؤں کو اپنی سماعت کا ذریعہ بنائیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی کاوش میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو بیان کریں گے۔ آپ نے اس سے قبل مقام مصطفیٰ کو سماعت فرمایا، محبت مصطفیٰ بھی سماعت فرمائی، آپ احباب نے دفاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سماعت فرمایا۔ تو اسی سے پیوستہ رکھ کر آج ہماری گفتگو انشاءاللہ فضائل و مناقب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگی۔ حضرات دی وقار، وہ اللہ رب العالمین وہ کیسا خالق اور مالک ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں آپ کو بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں شہر نظر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ خالق اور مالک وہ قسم کھاتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی کھاتے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بهذا البلد، اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جس کے آپ شہری ہیں۔ اور قرآن کا دوسرا مقام سماعت فرمائیے، اور رب العالمین نے مدینہ شہر کی بھی قسم کھائی ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک رہائش پذیر رہے۔ یہ قسمیں کیوں کھائیں؟ کیونکہ ان شہروں کی نسبت اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی، وہ امن والا شہر جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس کی حیثیت یہ نہیں تھی۔ آپ نے اپنا مبارک قدم رکھا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس شہر کے رہائشی بنے ہیں،
اللہ رب العالمین نے اس شہر کو امن والا شہر قرار دے دیا ہے۔ پھر دیکھیے رب العالمین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو، آپ کی بعثت کو، آپ کی نبوت کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور قرآن کریم اس بات کو بار بار پکارتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتٍ مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، اتنا بڑا احسان جب اس خالق کائنات نے جناب حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا، اور رسول بھی کیسا بنایا؟ رسول کو باہر سے لا کر ان پر مسلط نہیں کر دیا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے میرا انتخاب کیسے کیا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى بنی کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے جب میرا انتخاب کرنا تھا، اس رب العالمین نے سب سے پہلے اولاد اسماعیل کا انتخاب کر کے بنو کنانہ کا انتخاب کیا ہے، اور پھر وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِّن بَنِي كِنَانَةَ، اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ سے قبیلہ قریش کا انتخاب کیا ہے، وَاصْطَفَى بَنِي هَاشِمٍ مِّن قُرَيْشٍ، اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور پھر وَاصْطَفَانِي مِن بَنِي ہاشم، اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بنو ہاشم سے کر لیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس رب ذوالجلال نے انہی لوگوں میں سے رسول بنا کے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان پر تلاوت آیات کرتا ہے، قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ رب العالمین کہ یہ رسول جو بھیجے گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان كانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے تم گمراہیوں میں اٹے ہوئے تھے، تمہیں ہدایت کا علم نہیں تھا۔ اس رب کائنات کا کتنا بڑا احسان ہے۔ قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اپنی بے ہوشی میں مدہوش پھرتے ہیں، نشہ چڑھا ہے ان کو بدحالی کا، نشہ چڑھا ہے کفر کا، نشہ چڑھا ہے شرک کا، نشہ چڑھا ہے بدعملی کا، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، اور جو کچھ جس قبیلے جس فریق کے پاس بھی ہے وہ اس پہ خوش ہے، اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو اس لحاظ سے دیکھیے کہ خالق کائنات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کار کو، آپ کے پیروکاروں کو مخاطب ہو کے کیا کہا ہے،
وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو، یہ آپ کی فضیلت کو مد نظر رکھیے۔ اذ کنتم اعداء، تم لوگ دشمن تھے، تمہاری کیفیت کیا تھی؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ الف بین قلوبکم، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اس اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ آگ کے گھڑے کے کنارے پہ کھڑے تھے، عین ممکن تھا کہ تم اپنی اس گمراہی کی بدولت جہنم کی آگ میں گر جاتے۔ أَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں وہاں سے بھی بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہبر بنا کے بھیجا۔ آپ نے ہدایت اور گمراہی کا رستہ الگ الگ کر کے جب بتایا ہے، کائنات کو احساس ہوا اور ہر پیروکار کو یہ احساس ہوا یہ راستہ جنت کو جاتا ہے، یہ جہنم کو جاتا ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، آپ کی منقبت ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، آپ کی فضیلت اور مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں، اس فیصلے کو آگے جھٹلانے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، آپ کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے، اور آپ کے فیصلے کے بعد کسی کو اپنی رائے اور عقل کے گھوڑے دوڑانے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کے ایمان میں تو شک ہو سکتا ہے، آپ کے فضائل میں اور فضیلت میں شک نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن کو سنیے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، مخاطب ہو رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے، ایمان کے اس درجے تک فائز نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تک اپنے مابین ہونے والے جھگڑوں میں آپ کو فیصل تسلیم نہیں کر لیتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے پر اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تنگی نہیں پاتے، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے کہ جو فیصلہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، آگے اس فیصلے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے، اپنی رائے دینے اور کسی بھی لحاظ سے اپنے یا کسی اور کی رائے کو ترجیح دینا، یہ دین اور شریعت کے خلاف ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کر دیا آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے۔
جب نکاح کر دیا نبھا نہیں ہو رہا تھا اور انہوں نے اس فیصلے کو پسند نہیں کیا، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، وہ آگے اپنا اختیار اور گنجائش باقی رکھیں کہ ہم سے کیوں نہیں پوچھا۔ یاد رکھنا تمہارا یہ سوال کرنا اور تمہارا یہ آگے رائے دینا تمہاری گمراہی کا تو سبب بن سکتا ہے، لیکن فضیلت مصطفیٰ اور حکم مصطفیٰ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تم اپنی رائے ٹھونسنے کی کوشش کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اپنی رائے کو ٹھونسنے کی کوشش کرو گے فضیلت مصطفیٰ کو تسلیم نہیں کرو گے تباہ ہو جاؤ گے اور صحیح راستے سے ہٹ جاؤ گے، گمراہی کے راستے پہ چل پڑو گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وہ ذکر کیسے بلند ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی کوئی ایسی آیت نہیں بتائی کہ جس میں اطاعت الہی کا تو تذکرہ ہو، اطاعت مصطفیٰ کا تذکرہ نہ ہو، ایسے نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العالمین نے امت کو یہ باور کرایا، امت کو، امت مسلمہ کو، تمام کائنات کو، کہ بلکہ تمہاری بھی اگر فضیلت ہے تو وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ آپ کو تاجدار انبیاء بنایا، آپ کو شاہد اور مبشر بنایا، سارا کچھ بنا کے اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ اور شاہد گواہ کیسے ہیں آپ؟ ایک گواہی یہ کہ آپ علیہ السلام نے اپنی شریعت کو پہنچایا، آپ کی اس بات پہ گواہی۔ دوسری گواہی یہ کہ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ سے پیش رو جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مبعوث شدہ تھے، ان پر نازل ہونے والی کتب، ان پر نازل ہونے والے صحیفے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھے، وہ انبیاء علیہم السلام کے ذاتی تحریف شدہ نہیں تھے۔ یہ گواہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور پھر اگلی گواہی وہ اس وقت ہوگی جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العالمین سارے انبیاء کو اپنی اپنی امت پر گواہ بنا کے پیش کریں گے کہ بتاؤ میں نے تمہیں نبی بنایا تھا، میں نے تمہیں رسول بنایا تھا، میں نے تمہیں کتاب دی تھی، میں نے تمہیں صحیفہ دیا تھا، بتاؤ اپنی امت کو اس کی تبلیغ کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ انبیاء اپنی گواہی دیں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ حیثیت کیا ہوگی؟ قرآن کو سنیے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ
کیسی کیفیت ہوگی؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، ایک گواہ، وہ گواہی دے گا، وہ گواہ ہوگا ان کا نبی، وہ گواہ ہوگا ان کا رسول، وہ گواہی دے گا کہ میں نے ان کو، اے اللہ جو تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی میں نے کما حقہ پہنچا دی ہے، اور ان تمام پر گواہ بن کے آئیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ان تمام انبیاء اور رسل پر ان کی رسالت کی گواہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام انبیاء پر، کہ آپ کو سارے انبیاء پر گواہ بنا کے پیش کیا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، یہ تو آپ کی فضیلت ہوئی، آپ کی وجہ سے جو ہمیں فضیلت ملی، آپ کو فضیلت ملی، ساری امت کو، امت مسلمہ کو فضیلت ملی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، لیکن وہ کیسی امت وسط ہے؟ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ رب تعالیٰ نے فضیلت دی، کس بنا پر دی؟ کہ تم نے ہمیشہ اس نبی کے مشن کو قائم رکھنا ہے، جس مشن کو پہنچانے کے لیے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے، آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ یہ ساری زندگی اس مشن کے علم کو تھاما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب باری ہے میری اور آپ کی، یہ علم آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اب دیکھیے آپ اس فضیلت کو اپنے پاس قائم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ قائم رکھیں گے تو فضیلت قائم رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دیکھیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں رہو۔ آدم کا نام لے کے پکارا۔ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو پکارا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم ان سے اعراض کیجئے۔ یا لوط، اے لوط اِنَّ رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ، ہم اپنے قاصد بھیج رہے ہیں جو آپ کی طرف نہیں، آپ کو آگے تباہ نہیں کریں گے۔ پھر آگے دیکھیے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا ہارون، اے ہارون، یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے فوت کرنے لگا ہوں، پورا لینے لگا ہوں، پورا لینے لگا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو سالمی آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، ہر کسی کا نام لیا، لیکن جب باری آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نام نہیں لیا۔ کیا کہا؟ قرآن کریم کی آیات پہ غور کیجئے، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے
نبی حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی۔ اور پھر سورہ انفال کی 65 نمبر آیت میں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 70 یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، وہ کہہ دیجئے لمن فی ایدیکم من الاسری، جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ توبہ کی 73 نمبر آیت جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کیجئے۔ اور سورہ احزاب کی 1 نمبر آیت یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر جائیے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقین کی بات مت مانیے۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اوڑھنیاں لے کر نکلا کریں۔ اور پھر آگے دیکھیے احزاب سورت کی 45 نمبر آیت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، اور داعی اللہ بنا کے بھیجا، سراج منیر بنا کے بھیجا۔ اور پھر دیکھیے سورہ احزاب کی 50 نمبر آیت یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے ازواج حلال کی ہیں، اللاتی آتیت اجورہن، جن کو آپ حق مہر دیں۔ اور باقی لمبی آیت ہے۔ اور پھر اگلی آیت دیکھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، اور پھر اگلی آیت سورہ ممتحنہ کی 12 نمبر آیت یا ایھا النبی قل لازواجک یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں بیعت کرنے کے لیے تو ان کے احکامات دیے گئے۔ اور سورہ طلاق کی پہلی آیت یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اور پھر سورہ تحریم کی پہلی آیت یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں۔ اور پھر سورہ تحریم کی 9 نمبر آیت یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یہ اتنے مقامات آپ کے سامنے میرے بھائیوں رکھے۔ اللہ نے سارے قرآن میں انبیاء کا نام لے کے پکارا ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی فضیلت اتنی، آپ کی منقبت اتنی، آپ کی شان اتنی، آپ کی رفعت اتنی، آپ کی بلندی اتنی، آپ کی عظمت اتنی، اور آپ کے فضائل و مناقب کا اللہ نے اتنا دھیان رکھا کہ کسی جگہ پر بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو نام لے کر نہیں پکارا، آپ کے لقب سے پکارا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ پورے قرآن کریم سے آپ کو یہی الفاظ ملیں گے، اے نبی، اے نبی، اے نبی، جبکہ دیگر انبیاء کے حوالے سے آپ کو ان کے ناموں سے مخاطبت ملے گی جو اللہ رب العالمین اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ کرتے رہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا اندازہ لگائیے، آپ کی رحمت کیسی ہے، آپ کی رحمت کیسی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ جہان، وہ اس وقت کا عالم ہو، وہ 100 سال بعد کا ہو، آج کا ہو، آج کے بعد آنے والے 100 سال ہوں، قیامت تک جتنے بھی جہان آتے جائیں گے، نسلیں آتی جائیں گی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہیں، رؤوف الرحیم ہیں۔ یہ سراپا رحمت، یہ آپ کا سلسلہ یہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور حتیٰ کہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد بھی
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قیامت کا روز ہوگا، میں نے دعا اللہ سے رکھی ہے جو میں نے اپنی امت کے لیے دعا مانگنی ہے، اور جو آج اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نبھاتا ہے، آپ کی فضیلت کو تسلیم کرتا ہے، آپ کی منقبت کو تسلیم کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مانتا ہے، کل قیامت کا روز ہوگا یہ سلسلہ اسی طرح ہی قائم رہے گا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ یہ تعلق نبھانے والا شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجسمہ اخلاق ہیں۔ آپ اپنی امت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں نے ایک عرصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے، مجھے آپ نے کیسا پایا؟ اور آپ تصور کریں اس وقت کو بھی جب آپ کی نبوت کا آغاز تھا، آپ نے صفا پہاڑی پر سب کو بلایا، آپ نے قبیلے برادری کے لوگوں کو بلایا، اور اس وقت بھی یہی بات کہی کہ میں نے آپ کے پاس عمر کا ایک حصہ گزارا ہے۔ کیسا پایا؟ کسی نے یہ نہیں کہا آپ بندے صحیح نہیں ہیں، نہیں، کہنے لگے ما جربناک الا صدقا، ہم نے اگر آپ کو پایا ہے تو مجسمہ صداقت و دیانت ہی پایا ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جس کا اقرار میرے بھائیوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص جاتا ہے، جا کے پوچھتا ہے ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمانے لگے الا تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ جی پڑھتا ہوں۔ کان خلقہ القرآن، اگر میرے سرتاج کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو جاؤ قرآن پڑھ لو، سارے قرآن میں آپ کا اخلاق ہی درج ہوا ہے۔ یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ یہ میرے بھائیوں یہ محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ جو قتل کرنے آتا ہے، جو سازش کا انبار لے کے آتا ہے، آپ کے اخلاق سے، اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر اپنے اندر کے کفر کو قتل کر کے ایمان کو داخل کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نشتر تھا جس نے بڑے بڑے کفر کے پیٹوں کو چاک کر کے اندر ایمان کی حلاوت کو بھر دیا۔ یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر دیکھیے آپ میرے بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی مطہرہ گزاری ہے، اور پھر زندگی مطہرہ کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بیماری کا عارضہ لاحق ہوا، جو زندگی میں آپ کی آخری بیماری تھی، بیمار رہے، آپ نے وہ واقعات سنے ہیں، سماعت فرمائے ہیں اکثر علماء سے۔ آپ دیکھیے میرے بھائیوں، سیدہ کائنات، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو بلاتے ہیں اور آ کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں، سیدہ نساء اہل الجنہ، عورتوں کی سردار جنت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونا شروع کر دیتی۔ آپ سے برداشت نہیں ہوا،
سیدہ کو دوبارہ بلایا، پھر کان میں بات کہی، سیدہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا بات تھی؟ کہنے لگے میرے بابا نے مجھے بتایا ہے کہ آج کے بعد تکالیف کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، دنیاوی تکالیف اور اذیتیں ختم ہونے والی ہیں۔ اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی غلاظت نہیں پھینکے گا، آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی کوڑا پھینکنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ اے فاطمہ، تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی پتھر نہیں پھینکے گا، تیرے باپ پر آج کے بعد اس کے راستے میں کوئی کانٹے نہیں بچھائے گا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کے پاس جا رہے ہیں، اور پھر دوسری مرتبہ فاطمہ کو ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگے آپ نے بابا نے مجھے بتایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے آل رسول میں اگر کسی کی مجھ سے جنت میں ملاقات ہوگی، فاطمہ تو ہوگی۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 24 سال کی جوان ایج میں وفات پا جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخر میں، کہ صحابہ کرام کا یہ میرے بھائیوں طرز عمل دیکھیے اس 12 ربیع الاول کے حوالے سے۔ فاطمہ بھی روئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ خیر عبدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ آیا وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے دنیا کو پسند کر لے، آخرت کو پسند کرنا چاہتا ہے آخرت کو پسند کر لے۔ تو اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ یہ بابا بزرگ ہر مرتبہ ہی رونے لگ جاتا ہے۔ کہا نہیں، جو میسج اور پیغام میں سمجھا ہوں وہ جس رہبر کے پیچھے آج ہم سارے بیٹھے ہیں اس کا دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ ابو بکر صدیق اس لیے رو رہے، اور جب 12 ربیع الاول کا دن آیا، 11 ہجری کا دن ہے، 11 ہجری کو ہجرت کے 11ویں سال جب پتہ لگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ نہیں تھے، گھوڑے پہ آئے اور آئے سیدھے حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے، جا کے رخ انور کو دیکھا، بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی بھی 2 موتیں جو ہے وہ نافذ نہیں کرے گا۔ مومنوں کی صحابہ کرام کی کیفیت دیکھی، لوگ اپنے حواس باختہ ہیں، کوئی شخص اس صدمے کو برداشت نہیں کر رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے یار غار ہونے کا صحیح معنوں میں حق ابو بکر صدیق نے ادا کیا ہے، حواس کو قابو میں رکھا ہے، اور وہ جری آدمی جو لوگوں کا اعصاب شکن تھا، جس کو عمر فاروق کہتے ہیں، ایسے لمحے میں وہ بھی اپنی ہوش کھو بیٹھے، تلوار نکال لی کہ جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کی تلوار سے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق جاتے ہیں، عمر فاروق کو بٹھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اور پھر خطبہ دیا، ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول آئے چلے گئے، افئن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اس دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ یاد رکھنا، من ينقلب علی عقبیہ، جو اس دین کو چھوڑے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے سکتا، اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص کہے میں آج دین محمدی سے بری ہوتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، کس کا نقصان کرے گا؟ وہ اپنا کرے گا۔ اس نے دین کو نہیں نقصان پہنچایا، اس نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ میری اور آپ کی نجات ہے اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اسی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی پیٹرن ہی نہیں ہے، کوئی ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے کہ جس کو چل کر ہم اللہ کو راضی کر سکیں یا جنت حاصل کر سکیں۔ یہ نبوت کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس موقع پہ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر عبادت کرتا تھا، وہ یاد رکھے ان محمدا قد مات، آج وہ دنیا سے جا چکے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ هو حی لا يموت، وہ اللہ حی ذات ہے، اس ذات کو کبھی موت نہیں آنے والی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو موت تو کیا، اس کو نیند تو کیا، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، لہذا اس خالق کی عبادت کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی۔ آج بھی میرے بھائیوں، جس فضیلت کا آج ہم مسلمان پرچار کرتے ہیں، جس فضیلت کے ہم سب قائل ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس اتنی فضیلت والے نبی کی میرے بھائیوں، اتنی فضیلت والے نبی کا راستہ موجود ہے، اس کی شریعت موجود ہے، اس قرآن کی شکل میں شریعت موجود، سیرت مطہرہ کی شکل میں آپ کی پوری زندگی موجود۔ آئیے اس سیرت کو اختیار کیجئے، ہر ہر لمحہ، ہر ہر گھڑی، سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے وقت، ہر لمحہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ وہ یاد کریں، تاکہ ہمارا ہر لمحہ سیرت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔